أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ایمان والو تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر نازل کی جبکہ تم پر بہت سارے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر کو بھیجا جن کو تم نہیں دیکھ پا رہے تھے اور اللہ دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو جبکہ وہ تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے اور جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور کلیجے منہ کو آ پہنچے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے وہیں پر ایمان والے آزمائے گئے اور وہ سخت جھنجھوڑے گئے وزلزلوا زلزالا شدیدا اور وہ سخت جھنجھوڑے گئے۔ کل کی مجلس میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے ابتدائی حصے کو بیان کیا گیا تھا۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں بتلایا تھا کہ تقریباً 2 رکوع میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے اور اس کی ابتدائی صورت کس طرح پیش آئی اس سلسلے میں کل کی مجلس میں گفتگو ہوئی۔ اخیر میں یہ بتلایا تھا کہ بنو نذیر اور بنو وائل کے 20 لوگ اور قریش کے 50 آدمیوں نے بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کر یہ عہد کیا تھا کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک زندہ رہے گا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہے گا۔ یہ عہد پیمان انہوں نے بیت اللہ کی دیوار کو چمٹ کر کیا تھا اور کل بتلایا تھا یہ اللہ کا عجیب حلم اور کرم تھا کہ اللہ کے لاڈلے رسول کے خلاف اور وہ بھی اللہ کے دشمن بن کر اللہ رب العزت کے مقدس گھر میں اور اس کی دیواروں سے چمٹ کر اس طرح کا عہد و پیمان کر رہے ہیں، لیکن انجام کار چونکہ حالت اللہ کو معلوم تھا اس لیے فوری عذاب ان پر نازل نہیں ہوا۔ یہ معاہدہ کرنے کے بعد وہ بنو نذیر اور بنو وائل کے لوگ عرب کا ایک بہت مشہور قبیلہ جو جنگجو بھی تھا، لڑنے میں بھی بہت بہادر تھا، غطفان جس کا نام بتلایا جاتا ہے، وہ قبیلے یعنی وہ یہودی اس عرب کے قبیلے کے پاس پہنچے یعنی غطفان قبیلے کے پاس گئے اور اس کا جو سردار تھا عیینہ ابن حصن فزاری وہ اس کا سردار تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے یہ بات عرض کی کہ ہم کفار قریش کے پاس جا کر یہ معاہدہ کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ جو نئے دین پھیلانے والے لوگ ہیں یعنی مسلمان جو ہیں ان کے اوپر تمام مل کر یک بارگی حملہ کر دینا ہے جس کی بنا پر وہ تمام کے تمام ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔
اور یہ معاہدہ کفار قریش کے ساتھ ہم نے کر دیا ہے، ہم آپ کے پاس اس معاہدے کو لے کر آئے ہیں، آپ بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائیں، اور اس پر ہم آپ کو یہ دیں گے کہ خیبر کی 1 سال کی جتنی کھجوریں ہوتی ہے، جو پیداوار ہوتی ہے 1 سال کی، وہ تمام کی تمام 1 سال کی پیداوار ہم آپ کو دے دیں گے۔ وہ بنو نذیر غطفان قبیلے کے سردار عیینہ ابن حصن فزاری سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خیبر کی جتنی پیداوار ہوتی ہے کھجور کی، اس کا آدھا حصہ، ایک روایت میں پورا حصہ ہے اور ایک روایت میں آدھا حصہ ہے کہ نصف حصہ ہم آپ کو وہ پیداوار دے دیں گے۔ جب یہ بات دونوں قبیلوں کی طرف سے ہوئی تو ان کے سردار نے یعنی عیینہ نے اس کو قبول کر لیا، اور وہ بھی اس بنو نذیر اور بنو وائل کے معاہدے میں شامل ہو گیا۔ آس پاس کے جتنے قبائل تھے ان قبائل کا عہد و پیمان ہو چکا۔ وقت مقررہ کے اوپر کفار مکہ کی طرف سے تقریباً 4000 نوجوان ابو سفیان کی قیادت میں نکلا۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں اور ان کی سرداری میں تقریباً 4000 نوجوان نکلے۔ سامان کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرات مفسرین فرماتے ہیں ان کے پاس 1000 اونٹ تھے اور ان پر پورا سامان لگا ہوا تھا اور 300 گھوڑے موجود تھے۔ تو 4000 نوجوان تھے، 1000 اونٹ تھے اور 300 گھوڑے تھے۔ یہ لشکر لے کر ابو سفیان نکلا۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مرد زہران کے اوپر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ کا نام ہے، وہیں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر سے آس پاس کے جتنے قبیلوں کا عہد و پیمان ہوا تھا، بنو اسلم ہو، بنو اشجع ہو، بنو کنانہ ہو، یہ جتنے قبیلے تھے وہ تمام کے تمام بھی آ کر وہیں پر ابو سفیان کے ساتھ مل گئے، جن کی تعداد تقریباً 12000 یا 15000 بتلائی جاتی ہے۔ وہ تمام کے تمام قبائل آپس میں مل گئے، وہیں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حرکت کی اطلاع ملی کہ اس طرح منافق، اس طرح یہودی اور عرب کے آس پاس کے جتنے قبائل ہیں وہ تمام کے تمام قبائل اس طرح مل گئے ہیں اور مدینہ کے اوپر یک بار بھی حملہ کرنے کا وہ ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو فوراً آپ کی زبان سے سب سے پہلا جو کلمہ نکلا ہے وہ یہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے یہ جملہ نکل رہا ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی بھی یہی شان ہونی چاہیے کہ چاہے مصیبتوں کے پہاڑ آ جائے لیکن عقیدہ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے شکوے شکایت کے الفاظ نہ ہو، بلکہ یہی جملہ کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ماحول کیسا ہی مخالف کیوں نہ ہو، یہ ہمیں سیرت ہمیں اس کا سبق دے رہی ہے۔ ماحول کیسا ہی مخالف کیوں نہ ہو، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا ماحول ہو چکا تھا، بس صرف گنے چنے ایام، گنے چنے افراد تھے جو مسلمانوں کی تعداد جو بتلائی جاتی ہے وہ 3000 کا لشکر بتلایا جاتا ہے۔
اس کے مقابلے میں پورا ماحول حضور کے خلاف اور صحابہ کے خلاف ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اعتماد جو ہے وہ اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ہے اور کہہ رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لہذا آج کے زمانے میں بھی چاہے ماحول کیسا مخالف کیوں نہ ہو، اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے تو ذمہ داری لی ہے، وہ تو اپنے دین کو باقی رکھے گا، قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس لیے اسلام کو تو ذرہ برابر آنچ آنے والی نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے چاہے ماحول کتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھے، حضور یہی سبق دے رہے ہیں۔ لہذا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد کے اندر کافروں کی جماعت جمع نہیں ہوئی تھی، یہ جو جماعت یعنی کافروں کا یہ جو لشکر جمع ہوا تھا جو 12 یا 15 ہزار کا بتلایا جا رہا، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف ان کا ایک لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر صرف 1000 کافروں کا لشکر تھا، غزوہ بدر کے موقع کے اوپر تقریباً 3000 کا لشکر تھا کافروں کا۔ اس سے پہلے جتنی لڑائیاں یعنی غزوہ خندق سے پہلے جتنی ہوئی ہے، غزوہ بدر کے اندر کافروں کا لشکر 1000 کا تھا اور مسلمانوں کا لشکر 313 کا تھا۔ غزوہ احد کے موقع کے اوپر کافروں کی تعداد 3000 بتلائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد کے اندر کافر لوگ جمع نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ پہلا موقع تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ لشکر تو بڑا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں چونکہ آپس میں وہ تمام کے تمام مل گئے تھے، اس لیے اتحاد کی بنا پر، مل جانے کی بنا پر ان کی قوت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ حالات اور صحابہ کرام کے اوپر وہ حالات اتنے نازک تھے کہ اتنے پہلے ایسے حالات نازک پیش نہیں آئے تھے، اس لیے کہ آس پاس کے تمام لوگ مل گئے تھے، جس کی بنا پر ان کی قوت میں بھی اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس لیے حضور کے اوپر یہ غزوہ اور صحابہ کرام کے اوپر یہ غزوہ زیادہ اشد اور زیادہ بھاری تھا۔ جب یہ اطلاع ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انصار اور مہاجرین کے بڑے بڑے جو سردار تھے، ان بڑے بڑے سرداروں کو مشورے کے لیے آپ نے جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جو صاحب وحی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اس کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے اذن اور اجازت سے کام کرتے ہیں، اس لیے مشورہ کرنے کی صاحب وحی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے انصار اور مہاجرین کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کی۔ اس میں 2 فائدے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ امت میں مشورے کی سنت کو جاری کرنا تھا، ایک فائدہ تو یہ تھا کہ امت میں مشورے کی سنت کو جاری کرنا تھا کہ اگر کوئی اہم کام پیش آ جائے تو چاہیے کہ اس سلسلے میں گھر کے آدمیوں سے مشورہ کریں۔ اس لیے مشورے کی اہمیت اور مشورے کی سنت جاری کرنا تھا، اس لیے صحابہ کرام سے اور انصار اور مہاجرین سے مشورہ کیا۔ اور نمبر 2 کے اوپر دوسرا فائدہ یہ تھا کہ جب مشورہ کریں گے تو ظاہری باتیں آپس کے جو قلوب ہیں وہ متحد ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، جس کی بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا دل میں جذبہ پیدا ہوگا۔ آپس کے قلوب جب متحد ہو جائیں گے، ہر ایک سے مشورہ ہوگا تو ظاہری باتیں آپس کے دل ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، جس کی بنا پر ایک دوسرے کا تعاون، تناسل اور مدد کرنے کے اندر ایک دلی جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ 2 فائدے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ مشورے کے اندر مختلف قسم کی باتیں آئی،
कि क्या किया जाए, किस तरह मुकाबला किया जाए। उस मौके पर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उसी वक्त एक यहूदी की गुलामी से आजाद होकर इस्लाम की खिदमत के लिए आए हुए थे, उसी वक्त वो आजाद हुए थे, वो भी उस मशवरे के अंदर शामिल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे फारिस के इलाके के अंदर जब एक बादशाह दूसरे बादशाह के हमले को रोकना चाहता है तो वो दरमियान में खंदक बना देता है, खाई खोद देता है, खंदक बना देता है, जिसकी बिना पर दूसरे बादशाह के हमले को रोका जाए। तो मेरा मशवरा ये है कि आप भी मदीना के बाहर जहां से दुश्मन के आने का खतरा है उसके रास्ते के अंदर एक खंदक खोद दी जाए, जिसकी बिना पर इनके लिए हमला करना दुश्वार हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को कबूल फरमा लिया कि हाँ ये अच्छा मशवरा है। लिहाजा सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे के मुताबिक आपने खंदक खोदने का फैसला फरमाया कि मदीना के बाहर खंदक खोद दी जाए, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस इसमें शरीक रहे हैं। आप भी खोदने के अंदर शामिल थे, जिसका तफसीली जिक्र आगे आ रहा है। लिहाजा आप भी, हुजूर भी उस खंदक खोदने के अंदर शामिल थे। मदीना के बाहर जो जबल सिला सिला पहाड़ है उसकी तरफ खंदक खोदने का फैसला हुआ। पूरे रास्ते के अंदर खंदक खोदने का फैसला हुआ जहां से मदीना के अंदर इनके आने का खतरा था। लिहाजा जो सिला पहाड़ है, आप भी मौजूद है, जाते हैं तो उसके कुछ आसार दिखाने के लिए ले जाते हैं। लिहाजा उस सिला पहाड़ के पीछे पूरे रास्ते के अंदर खंदक खोदने का फैसला किया गया, और वो तकरीबन 3.5 मील खोदने का फैसला हुआ, जो तकरीबन 5.5 किलोमीटर या ये कि पौने 6 किलोमीटर तकरीबन होती है। इतनी खंदक खोदने का फैसला किया गया। ये तो लंबाई के अंदर 3.5 मील। उस वक्त तो कोई ऐसे सामान मौजूद नहीं थे, कोई हथियार मौजूद नहीं था, कोई मशीनरी नहीं थी, और फिर मदीना की पथरीली जमीन को खोदना बहुत मुश्किल काम था। लिहाजा 5.5 किलोमीटर या पौने 6 किलोमीटर की खंदक खोदने की थी। और फिर गहराई कितनी थी, रिवायत के अंदर तो इसका तज़किरा मिलता नहीं है। अलबत्ता सलमान फारसी अपने खोदने का जो वाकया बयान करते हैं वो ये फरमाते हैं कि हम में से हर आदमी 5 गज गहरी गहरी खंदक खोदता था, जिससे मालूम होता है कि तकरीबन 5 गज गहरी होगी, कि जिससे एक के दूसरे की तरफ आना यानी अबूर करना, पार करना दुश्वार हो जाए। इतनी गहरी खंदक खोदी गई थी। मुसलमानों का जो लश्कर था वो तकरीबन 4000 के ऊपर मुश्तमिल था, जिसके अंदर बहुत सारे नौजवान बच्चे जो अभी बालिग नहीं हुए थे, वो भी जोशे ईमानी के अंदर, और ईमान का एक वलवला और ईमान का एक जोश था, इसके अंदर वो भी शामिल हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वापस कर दिया कि आप अभी छोटे हैं, आपकी जरूरत नहीं है। इनमें से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, जो हजरत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, वो अभी बच्चे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर है, हजरत ज़ैद बिन साबित है, हजरत अबू सईद खुदरी है, ये जितने सहाबा है वो जो छोटे छोटे थे उस वक्त, अभी बुलूग की उम्र को नहीं पहुंचे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वापस भेज दिया। दूसरी तरफ मुसलमानों की जमात में कुछ मुनाफिक लोग भी मौजूद थे। लिहाजा जब हुजूर निकले हैं यानी खंदक खोदने के लिए, तो कुछ मुनाफिक छुप कर चले गए थे,
اور کچھ منافقوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ جھوٹا بہانہ بنایا اور کچھ جھوٹا بہانہ بنا کر وہ بھی نکل گئے تھے. اس طرح منافق جتنے تھے وہ نکل چکے تھے، جس کا تذکرہ قرآن نیچے والی آیات میں کر رہا ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اس آیت میں انہی منافقوں کا تذکرہ ہے جو چھپ چھپ کر نکل گئے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہانہ بناتے ہوئے انہوں نے جگہ کو چھوڑ دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کا لشکر نکلا تو اس وقت انصار کا آپ نے جو جھنڈا دیا تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا تھا، اور مہاجرین کا جھنڈا جو تھا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بچے تھے جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا. انہی کے ہاتھ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں مہاجروں کا جھنڈا رکھا تھا. مہاجرین کی قیادت الگ تھی اور انصار کی قیادت کرنے والے الگ تھے. اگرچہ یہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا تھا، اخوت کا رشتہ قائم کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انتظامی سہولت کے لیے کہ نظم کرنے میں انتظام کرنے میں سہولت رہے، اس لیے آپ نے مہاجرین کی قیادت کے لیے الگ سردار تسلیم کیا اور انصار کے لیے الگ سردار بنایا. لہذا ان دو حضرات کی سرداری کے اندر وہ لشکر جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظم بنایا کہ جتنے افراد موجود تھے انصار اور مہاجرین میں سے، ان میں سے 10 آدمیوں کی جماعت بنا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمی کے درمیان 40 گز خندق کھودنے کا کام سپرد کر دیا کہ آپ 10 آدمی ہو، آپ 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کی ہے. لہذا اس طرح جماعت بنا دی اور ہر 10 آدمی کے درمیان 40 گز خندق کھودنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرما دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہی مشورہ دینے والے تھے اور وہ اس کام کو اچھی طرح جانتے تھے، فارس کے رہنے والے تھے اور ان کے شہروں کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، خندق کا کھودنا یہ عام دستور تھا ان کے یہاں، اس لیے اس کام کے اندر بہت مضبوط تھے. اس لیے انصار یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ شامل رہیں اور ہمارے کام میں آئے، اور مہاجرین یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ رہے. اس طرح دونوں کے اندر مسابقت ہونے لگی کہ انصار یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ رہے، مہاجر یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں مداخلت فرمائی اور آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہیں، ہمارے اہل بیت میں سے ہے. لہذا جھگڑا ختم کر دیا کہ نہ انصار کے اندر رہیں گے نہ مہاجرین کے اندر رہیں گے، یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے ساتھ کچھ انصار کو کر دیا اور کچھ مہاجرین کو کر دیا، جس کی بنا پر 10 کی جماعت ان کی بھی بنا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظم فرمایا. اس طرح خندق کھودنے کا واقعہ چلتا رہا. پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو حصہ خندق کھودنے میں آیا تھا، اس میں ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا ہے. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر کریں گے.